صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری سے پوچھا گیا کہ ہم تجارتیں کرتے ہیں، زراعتیں کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، سونا اور چاندی کماتے ہیں، ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ تو ابو ذر نے کہا اگر یہ آپ کے ایمان کو فائدہ دیتے ہیں اور اس سے آپ کے ایمان و اعمال کو نقصان نہیں پہنچتا تو یہ بھی عبادت کا حصہ ہے، اور اگر اس سے آپ کے ایمان یا اعمال کو خطرہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے دور بھاگو۔ مومن اور مسلم ایمان و اعمال کے لیے دنیا میں ہے، یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کمانے والے بہت پھر رہے ہیں۔ الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا الا اللہ او ذکر اللہ او ما والا۔ دنیا اور دنیا کے طلبگار اور دنیا کے لیے پاگل ہونے والے، ان پر لعنت فرمائی گئی۔ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا دین اور دین چاہنے والے بس وہ بچیں گے۔ تو دین کسی سے کیا مانگتا ہے؟ ڈاکٹر وقت پر نماز پڑھے اور ایک بیمار اور مریض کو دیکھنے سے پہلے اپنے اعمال درست کر لے تاکہ اس کے زبان پر شفا کے کلمات آئے، اس کے دل و دماغ میں شفا نازل ہو جائے۔ وہ کسی کو اجوائن اور سونف بھی بتائے گا تو شفا تو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں نہیں۔ ڈاکٹر کے باپ مرا ہے، اس کی ماں مری ہے، اس کی بیوی مرتی ہے، اس کے بچے مرتے ہیں، وہ خود مرنے والا ہے، وہ کوئی کس کو بچاتا ہے؟ اس کو کس نے کہا ہے کہ آپ بچانے والے ہیں؟ یہ تو اسباب ہے اور دوائی ہے، ذرائع ہے اور وسائل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیے گئے تو اس میں بقا پیدا ہو جائے گا، اس میں کمال آ جائے گا۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بیمار روزہ رکھے یا نہیں یہ مسئلہ طبیب سے نہیں بلکہ مفتی سے پوچھے، کیونکہ مفتی تو یقیناً دین کا رکن ہے، اسلام کا عظیم ستون ہے، اور وہ اسلام کو پہلے اور آدمی کو بعد میں دیکھے گا، وہ روزے کی فرضیت کو پہلے اور اس کے عذر کو بعد میں دیکھے گا۔ ہمارے علماء نے سہولت کے لیے کہا کہ مسلمان ڈاکٹر، مسلمان طبیب، مسلمان حکیم وہ بھی قابل قدر ہے، کیونکہ وہ اسلام کا خیال رکھتا ہے۔ حضرت اقدس فقیہ الامہ محمود الملت والدین حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے اور انہوں نے شراب پر پابندی لگائی تو اس زمانے کے وزیر اعظم نے ان سے کہا کہ آپ نے پابندی کیوں لگائی؟ کہا اس لیے کہ حرام ہے۔ کہا اسپتالوں میں بیمار مرتے ہیں، ان کو شراب چاہیے، آپ نے پابندی لگائی تو نہیں ملتی۔ مفتی صاحب نے کہا میں ڈاکٹروں سے پوچھوں گا۔ انہوں نے لیڈنگ اسپتال جو سب سے بڑا اسپتال ہے پشاور اور صوبہ سرحد کا، وہاں کے ہیڈ آفس کو نوٹس دیا اور ان کو کہا کہ تم مضبوط ماہر فزیشین اور سرجنوں کا بورڈ تشکیل دے دو، اور وہ ہفتہ 10 دن غور کر کے مجھے رپورٹ دے حکومت کو کہ وہ کتنی بیماریاں ہیں جن میں شراب پینا ضروری ہے اور اس کا علاج بغیر شراب کے نہیں ہوتا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے بڑے خاص طریقے سے کہ میں ان ڈاکٹروں کا دلی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے متفقہ رپورٹ لکھی کہ دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا علاج بغیر شراب کے نہیں ہوتا۔ شراب تو گندی پلیت اور شیطانی چیز ہے، اس سے تو زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی، وہ کیوں شفا ہے؟ فرمایا کہ وزیر اعظم کو میں نے کوئٹہ کی ملاقات میں کہا کہ یہ ڈاکٹروں کا متفق رپورٹ آئی اور انہوں نے لکھا ہے کہ بیماروں کے لیے شراب کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے ہم نہیں رکھ سکتے۔ ایسے ڈاکٹر بھی دین کے ستون ہیں اور دینی دلائل ہے، براہین ہے، اور ان پر اسلام فخر کرے گا، جنہوں نے اپنے فن اور کمال کے ذریعے اسلامی اصول اور اسلامی مسائل کو جلا بخشی، ان کو زندگی بخشی۔ اللہ رب العالمین نے جب روزہ فرض کیا اور مسلمانوں کو کہا کہ تم کو رکھنا ہے تو پھر فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر واقعی کوئی بیمار یا مسافر ہے فعدۃ من ایام اخر، پھر بعد کے دنوں میں پورا کرنا پڑے گا۔
جتنے دن تک بیمار رہا یا سفر پر رہا. تو سفر میں بھی تفصیل ہے. گلستان جوہر سے کوئی گلشن اقبال آ رہے تھے، مسافر تھوڑا ہی. گلشن اقبال والے جو ہے وہ صدر جاتے رہتے ہیں، اور ٹاور اور ڈاک یارڈ، تو یہ مسافر ہو جاتے ہیں. اس کے لیے بھی عالم سے اور فقیہ سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کہے کہ سفر کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے. اپنے شہر، گاؤں، بستی سے اور متعلقات سے جب آدمی نکلے اور انگریزی میل کے اعتبار سے کم از کم 48 میل دور جاتا ہو، تو جب اپنے شہر، گاؤں، ایئرپورٹ، اسٹیشن اور متعلقات سے باہر ہو جائے تو مسافر سمجھا جائے گا. اور جب تک کسی شہر میں کم از کم 15 دن رات کی نیت نہ کرے، قیام کرنے کی، مسافر رہے گا. یہ تو سفر ہوا. اب سفر مطلق مبیح نہیں ہے، بلکہ سفر باعث دقت، اس میں روزہ معاف ہے. اگر سفر باعث راحت ہے تو ان تصوموا خیر لکم، اللہ فرماتے روزہ رکھ ہی لو، ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو. ایک آدمی پشاور سے آیا ہے، میرے یہاں ٹھہرا ہوا ہے، خوب حلوے، پراٹھے اور بریانی کھا رہا ہے. کس چیز کا مسافر ہے؟ صبح جب ہمیں سحری کریں گے تو یہ بھی کرے گا، مسلمان آدمی ہے. اور شام کو جب ہم افطار کریں گے تو یہ بھی کرے گا. یہ کون اس کو دن میں کھانا کھلائے گا؟ اور یہ خود مسلمان نمازی آدمی ہے. تو یہ سفر کے سبب نہیں ہے اباحت افطار کا، بلکہ سفر کے دوران روزہ رکھنا بہتر ہے، کیونکہ بعد میں رکھنا دشوار ہو جائے گا. اور یہ بات بالکل زبردست ہے. وہ اس طرح کے جو لوگ رمضان شریف میں عمرہ کرنے جاتے ہیں، میں نے پنجاب کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ہوٹل نہیں ملے گا کھانا کھانے. اور تو رمضان میں روزہ رکھنے آئے؟ کہتے مسافر ہے نا جی. اور شابش ہے. نفل روزے کے لیے فرض، نفل عمرے کے لیے فرض روزہ ساقط کرنا خوارج کا مذہب ہے. اہل سنت سے خروج پایا جاتا ہے. اور جب آدمی اتنا کمزور ہو کہ وہ سفر کر لے تو وہ مکہ یا مدینہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا. اس کو رمضان میں سفر نہیں کرنا چاہیے. رمضان شریف میں روزہ ان جیسے کمزور اور بیماروں کے لیے نہیں ہے، یہ توانا لوگوں کے لیے، طاقتوروں کے لیے. تو جاتے عبادت کے لیے ہے اور کرتے فسق و فجور ہے. اس لیے عوام کی طاعات اور عبادات کے اندر بڑا خلل پایا جاتا ہے. انہیں علماء سے پوچھ پوچھ کے چلنا ہے، قدم قدم پر رہنمائی لینی ہے، ورنہ ڈوبنے کا اندیشہ ہے. یہی وہ جگہ تھی جب امام بخاری نے تمام احادیث یاد فرمائی. 6 لاکھ احادیث جو درجہ صحت کو پہنچ چکی تھی وہ امام بخاری نے حفظ فرمائی تھی. اور ان کو ان کے شیخ علی بن مدینی نے کہا کہ آپ فقہ پڑھیں. اور انہوں نے کہا حدیث سے سب یاد ہے، فقہ کی کیا ضرورت ہے. تو علی بن مدینی نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ بیمار کس کو کہتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی کو زکام ہو گیا، طب و حکمت میں لکھا ہوا کہ زکام بیماریوں کی جڑ ہے. اگر ٹائم پر صحیح نہیں ہوا تو بخار ہو جائے گا، گلا خراب ہو جائے گا تو بخار لمبا ہو جائے گا، صحیح طرح علاج نہیں ہوا تو پھیپھڑے میں سوراخ ہو کے ٹی بی ہو جائے گی، خون خراب ہو گیا تو کینسر اور ہارٹ فیل ہونے کا اندیشہ ہے. تو کیا ہر مسکوم کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے؟ ذرا سی چھینک کے آئی تو روزہ افطار کر لو. تب جا کے امام بخاری رحمت اللہ نے راجع وقائع عبداللہ ابن المبارک، عبداللہ ابن المبارک نے اپنے زمانے میں امام ابو حنیفہ کے درس لکھے تھے، اور ان 50 فقہاء میں سے تھے جن کو موجود کر کے امام ابو حنیفہ نے فقہ تدوین کیا تھا. تو حضرت امام بخاری نے عبداللہ ابن المبارک کی وہ کاپیاں اور وہ وقائع وہ سب کے سب مطالعہ فرمائے. ومع ھذا فلم یحقق فقہ الحنفیہ حق التفقہ، پھر بھی ان کو فقہ میں وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو امام محمد، امام ابو یوسف کو ہے یا دیگر ائمہ فقہاء کو ہے، کیونکہ ان کی زندگی زیادہ احادیث میں گزری تھی.
اس زمانے میں بعض ڈاکٹر مولوی بنتے ہیں، ایک ڈاکٹر مولوی بنا ہے، وہ قسم قسم کی باتیں نکالتا رہتا ہے. بھائی تم نے تو ساری زندگی ڈاکٹری میں گزارا ہے، قیمتی بیش بہا وقت تو آپ کا ڈاکٹری میں گزرا. یہ رف ٹف وقت آپ کو مل گیا، کسی مولوی کے ساتھ بیٹھ گئے، اردو کاپیاں دیکھ کے امتحان پاس کیا، بس مولانا صاحب ہو گئے. اب قرآن شریف کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤ. اور غلام اسحاق خان جب دوبارہ صدر نہیں بنا، بری طرح پٹ گیا. اسلام آباد میں وہ جا رہا تھا، کسی نے کہا کیا کرو گے؟ کہا قرآن کی تفسیر لکھوں. انہوں نے کہا شکست خوردہ لوگوں کا یہ کام رہ گیا. قرآن کی تفسیر تو وہ آدمی لکھتا تھا جو 48 علوم میں اول نمبر ہوتا تھا. روح المانی میں لکھا ہوا ہے 48 علوم میں اول نمبر وہ تفسیر قرآن لکھتا تھا، اور وہ منشأ الہی متعین کرتا تھا. اسے وہ احادیث جو قرآن سے متعلق ہے اور وہ درایت جو قرآن سے کے لیے ضروری ہے اللہ نصیب فرما دیتا تھا. عام لوگ تو جو لکھی گئی تفاسیر ہے اور قرآن سے متعلق کتابیں ہیں ان کو سمجھ لے اور مطالعہ کر لے تو بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا کام ہو جائے گا. ان سے تو اندیشہ ہے کہ اس کو بھی نہیں سمجھتا ہے. جیسے مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی شفیع نے معارف القرآن 8 جلدوں میں لکھی، بہت طویل و عریض اور بہت ہی دل کشا اور چشم کشا، ہر موضوع پر انبار لگائے ہیں سمجھانے کے اور دلائل کے. مولانا ادریس صاحب کاندیلوی جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر، انہوں نے بھی 6-7 جلدوں میں معارف القرآن لکھی. تفسیری علوم میں وہ بہت بلند ہے. عبد الماجد دریابادی نے بہت سارے تاریخ اور الہات کی وادیوں سے نکلنے کے بعد مولانا اشرف علی صاحب کی مراجعات بیان القرآن کے ساتھ القرآن انگریزی میں وہ بہت اعلیٰ ہے، اور ایک تفسیر ترجمہ اردو میں اس میں بھی خوبیاں بہت آ گئی. اور مولانا اشرف علی صاحب نے اردو زبان میں بیان القرآن لکھا ہے جس کی نظیر ہماری نظر میں عربی تفاسیر میں بھی نہیں ہے، اتنی جامع اور بہترین ہے. لیکن مولانا اشرف علی صاحب نے خود لکھا ہے کہ میری تفسیر وہ لوگ پڑھے جو دینی کتابیں پڑھ چکے ہو، جو دینی کتابیں نہیں پڑھے ہیں صرف اردو دان طبقہ ہے، ان کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ اہتمام کرے کہ جو جو جگہ ان کو سمجھ نہیں آتی وہاں پر عالم سے پوچھے، عالم دین سے پوچھے. اس لیے ہم نے یہاں تفسیری نشست شعبان رمضان میں لگاتے ہیں، 3-4 گھنٹے بیٹھتے ہیں، جس میں اکابر امت کا تعارف ہوتا ہے، تفسیری خدمات کا والہانہ ذکر ہوتا ہے، قرآن مجید سے متعلق علوم، دلائل، براہین، مسائل، احکام، معارف، محاسن، اوامر، نواہی، امثال، قصص، اخبار اور ان سے متعلق جتنی چیزیں ہوتی ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ وہ امت کے سامنے پیش کی جائے اور امت کی قرآن کے عنوان سے پوری رہنمائی ہو. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھا راستہ بتانے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا. ویبشر المؤمنین، اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، جو لوگ عمل نیک کریں گے قرآن کے مطابق ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا.